بظاہر یہ نظر آ رہے ہیں کہ تمام میزائلز تو انٹرسیپٹ نہیں ہو سکے ہیں جو دعویٰ کیا جا رہا تھا اسرائیل کی جانب سے کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم بہت اچھا ہے اور اگر کوئی بھی حملہ کیا جاتا ہے تو ہم اس کو ناکام بنا سکتے ہیں. لیکن جس طرح عمارت کے ویژولز آ رہے ہیں، ہم دیکھ پا رہے ہیں مناظر وہاں پر کہ عمارت کے اوپر ایک میزائل گرا ہے اور اس عمارت کو نقصان بھی پہنچا ہے. اور جس طرح ابھی ہماری بات ہو رہی تھی دفاعی تجزیہ کار کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ منسٹری آف ڈیفنس ہے یہ تل ابیب میں، جس کے اوپر یہ میزائل ہمیں گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور 100% انٹرسیپشن تو ہو بھی نہیں سکتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کی ایئر فورس کا آج کی ماڈرن وارفیئر کے اندر تگڑا ہونا، آپ کے ایئر فورس کے پاس جدید طیارے ہونا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت 200 سے زیادہ جو آپ کے جیٹ طیارے ہیں اسرائیل کے، وہ ایرانی فضائی حدود میں رہتے ہیں، اور جب فضائیہ کے پاس جوابی طور پر اتنے اچھے طیارے نہیں ہیں یا اتنے اچھے ہتھیار نہیں ہیں، تو اس طرح سے جواب آج کے ماڈرن وارفیئر میں نہیں دیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز سامنے آئی ہے. ہم نے پاک بھارت کشیدگی بھی دیکھی، جس طرح افواج پاکستان نے جواب دیا تھا، پاک فضائیہ نے جواب دیا تھا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور یہ پلاننگ اس حوالے سے ہونا کہ ہمارا دشمن کتنی طاقت رکھتا ہے اور ہمارے ڈیفنس کی طاقت کتنی اہم ہونی چاہیے، بیلنس آف پاور تب ہی رہ سکتا ہے. لیکن اسرائیل نے شاید انڈر ایسٹیمیٹ کیا ایران کو، اور اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ صدر ٹرمپ کے جو بیانات آ رہے ہیں ان کے بعد ایران حملہ نہیں کرے گا، آپ کے آرمی کے چیف کو جو ہے، فورسز کے چیف کو آپ نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہوں، تو اس کے بعد مورلی اگر دیکھا جائے تو کہاں پر وہ سٹینڈنگ ہوگی. اور آپ ایک پریشانی دیکھ رہے تھے، شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ حملہ ہو. بوزہ بیت المقدس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. معلوم ہوا ہے کہ یہ حملہ بیلسٹک میزائلوں سے کیا گیا ہے. تل ابیب میں سائرن بج رہے ہیں، جس کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد بنکروں میں چلی گئی ہے. کچھ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک عمارت ہے تل ابیب میں جس کی یہ عمارت ہے، اور وہاں پر بیلسٹک میزائل لگا ہے. یہی کہا جا رہا ہے کچھ ڈرون جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ڈرون اڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. کچھ جو فوٹیجز ہیں ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میزائلز کو انٹرسیپٹ بھی کیا گیا ہے، لیکن کچھ میزائلز ہمیں ٹارگٹ پر ہٹ ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے حوالے سے کوئی باقاعدہ تصدیق ہوگی ایرانی حکومت کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن بظاہر جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے ایک بھرپور حملہ کیا گیا ہے، اور ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ اسرائیل کے 2 جنگی طیارے اب تک ہم نے تباہ کر دیے ہیں. اور ایک خاتون پائلٹ کے حوالے سے یہ کلیم کر رہا ہے ایرانی میڈیا کہ وہ اس وقت ایران کے قبضے میں ہے. اسرائیل کی خاتون پائلٹ کے حوالے سے ایرانی میڈیا اس وقت کلیم کر رہا ہے کہ وہ ہمارے قبضے میں ہے. تو یہ معاملہ ہے. اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس تھی جس کو اس سارے واقعے میں روک دیا گیا، یہ اسرائیلی میڈیا کلیم کر رہا ہے. اور پریس کانفرنس کے دوران ہیڈ کوارٹرز میں دفاعی سٹینڈ بائی کا بھی اعلان کیا گیا ہے. تو تل ابیب دھماکوں کی گونج سے لرز اٹھا ہے. اسرائیل کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے لیے بھی ایک بہت دھچکا ہے کہ تل ابیب میں اس طرح کے مناظر پہلے نہیں دیکھے گئے ہیں. اسرائیل کی جانب سے یمن ہو، شام ہو، اس حوالے سے حملے کیے گئے، لیکن جو جواب اب ایران کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، اور تل ابیب کے ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ پہلے دیکھنے میں نہیں آئے ہیں. تل ابیب میں سائرن بج رہے ہیں مسلسل، جس کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد بنکروں میں جا چکی ہے. ایران نے جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. بظاہر یہ نظر آ رہے ہیں کہ تمام میزائلز تو انٹرسیپٹ نہیں ہو سکے ہیں جو دعویٰ کیا جا رہا تھا اسرائیل کی جانب سے کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم بہت اچھا ہے اور اگر کوئی بھی حملہ کیا جاتا ہے تو ہم اس کو ناکام بنا سکتے ہیں. لیکن جس طرح عمارت کے ویژولز آ رہے ہیں، ہم دیکھ پا رہے ہیں مناظر وہاں پر کہ عمارت کے اوپر ایک میزائل گرا ہے اور اس عمارت کو نقصان بھی پہنچا ہے. اور جس طرح ابھی ہماری بات ہو رہی تھی دفاعی تجزیہ کار کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ منسٹری آف ڈیفنس ہے یہ تل ابیب میں، جس کے اوپر یہ میزائل ہمیں گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور 100% انٹرسیپشن تو ہو بھی نہیں سکتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بہت اہم معاملہ ہے
जिसको नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता है। आपकी एयर फोर्स का आज के मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर तगड़ा होना, आपके एयर फोर्स के पास जदीद तैयारे होना, ये कितना इंपॉर्टेंट है वो आज हम देख रहे हैं कि जिस वक्त 200 से ज़्यादा जो आपके जेट तैयारे हैं इसराइल के, वो ईरानी फ़ज़ाई हदूद में रहते हैं, और जब फ़ज़ाइया के पास जवाबी तौर पर उतने अच्छे तैयारे नहीं हैं या उतने अच्छे हथियार नहीं हैं, तो उस तरह से जवाब आज के मॉडर्न वॉरफेयर में नहीं दिया जा सकता है। तो ये बहुत अहम चीज़ सामने आई है। हमने पाक भारत कशीदगी भी देखी, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया था, पाक फ़ज़ाइया ने जवाब दिया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये प्लानिंग इस हवाले से होना कि हमारा दुश्मन कितनी ताकत रखता है और हमारे डिफेंस की ताकत कितनी अहम होनी चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर तब ही रह सकता है। लेकिन इसराइल ने शायद अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, और इसराइल का ये ख्याल था कि सदर ट्रंप के जो बयानात आ रहे हैं उनके बाद ईरान हमला नहीं करेगा, आपके आर्मी के चीफ को जो है, फोर्सेस के चीफ को आप निशाना बनाने में कामयाब हो गए हों, तो उसके बाद मॉरली अगर देखा जाए तो कहाँ पर वो स्टैंडिंग होगी। और आप एक परेशानी देख रहे थे, शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये हमला हो। बूज़ा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मालूम हुआ है कि यह हमला बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया है। तल अबीब में सायरन बज रहे हैं, जिसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद बंकरों में चली गई है। कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं, ये एक इमारत है तल अबीब में, जिसकी ये इमारत है, और वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल लगा है। यही कहा जा रहा है, कुछ ड्रोन जो हैं उनके हवाले से भी बात हो रही है कि ड्रोन उड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ जो फुटेजेस हैं उनमें हम देख सकते हैं कि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी किया गया है, लेकिन कुछ मिसाइल्स हमें टारगेट पर हिट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके हवाले से कोई बाकायदा तस्दीक होगी ईरानी हुकूमत की जानिब से या इसराइल की जानिब से, तो उस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं वो ये है कि ईरान की जानिब से एक भरपूर हमला किया गया है, और ईरान ये क्लेम कर रहा है कि इसराइल के 2 जंगी तैयारे अब तक हमने तबाह कर दिए हैं। और एक खातून पायलट के हवाले से ये क्लेम कर रहा है ईरानी मीडिया कि वो इस वक्त ईरान के कब्ज़े में है। इसराइल की खातून पायलट के हवाले से ईरानी मीडिया इस वक्त क्लेम कर रहा है कि वो हमारे कब्ज़े में है। तो ये मामला है। इससे पहले आपको बताएं कि इसराइली फ़ौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसको इस सारे वाक़े में रोक दिया गया, ये इसराइली मीडिया क्लेम कर रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेडक्वार्टर्स में दिफाई स्टैंड बाय का भी ऐलान किया गया है। तो तल अबीब धमाकों की गूंज से लरज़ उठा है। इसराइल के हवाले से देखा जाए तो उसके लिए भी एक बहुत धचका है कि तल अबीब में इस तरह के मनाज़र पहले नहीं देखे गए हैं। इसराइल की जानिब से यमन हो, शाम हो, उस हवाले से हमले किए गए, लेकिन जो जवाब अब ईरान की जानिब से सामने आ रहा है, और तल अबीब के हम जो मनाज़िर देख रहे हैं ये पहले देखने में नहीं आए हैं। तल अबीब में सायरन बज रहे हैं मुसलसल, जिसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद बंकरों में जा चुकी है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है।